السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فجر کی نماز کو لے کر بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے۔ اس ویڈیو کو پوری ضرور سنیے گا، بہت کام کی ویڈیو ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ فجر کی نماز اگر قضا ہو جاتی ہے تو ظہر میں ادا کریں، یعنی اگر کوئی انسان فوراً جگ نہیں پایا یا پھر اٹھنے کے بعد وہ پڑھ نہیں سکا، اب وہ ظہر کے وقت پڑھ رہا ہے تو آیا سنت بھی پڑھے گا یا سنت نہیں پڑھے گا؟ دوسرا مسئلہ، اب اگر کوئی انسان ظہر کے وقت فجر ادا کر رہا ہے تو آیا ظہر کی نماز سے پہلے وہ فجر کی قضا کرے یا پھر ظہر کے نماز کے بعد قضا کرے؟ دیکھیں، معاشرے میں ایک غلطی جو ہے ہمارے یہاں پھیلی ہوئی ہے کہ بعض لوگ، پتہ نہیں سارے لوگ تو نہیں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ظہر کی نماز سے پہلے فجر کی قضا نہیں کرنی ہے، بلکہ ظہر کی نماز کے بعد فجر کی قضا کریں، جو یہ بات بالکل غلط ہے۔ ابھی انشاءاللہ میں دونوں مسئلے کو کلیئر کروں گا۔ تو سب سے پہلے مسئلہ کلیئر کرتے ہیں، پہلے جز کو، کہ اگر فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے اور ظہر میں کوئی پڑھ رہا ہے تو آیا فجر کی سنت بھی پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا؟ تو سمجھ لیں اچھی طرح سے کہ اگر کوئی انسان ظہر کے وقت پڑھ رہا ہے فجر کی نماز تو وہ صرف فجر کی قضا کرے گا، یعنی 2 رکعت پڑھے گا، فجر کی فرض سنت نہیں پڑھے گا، چاہے وہ ظہر سے پہلے پڑھے یا ظہر کے بعد پڑھے۔ اب دوسرا مسئلہ یہ سمجھیں کہ اگر فجر کی جو قضا ہو گئی نماز، اب اسے ظہر سے پہلے پڑھیں گے یا ظہر کے بعد پڑھیں گے؟ یہ مسئلہ ذرا اچھی طرح سمجھیے گا۔ معاشرے میں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ظہر کے بعد ہی پڑھنا چاہیے، ظہر سے پہلے نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو دیکھیے، ایک بات سمجھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا ہے کہ اگر کوئی انسان بھول جائے یا پھر سو جائے تو جب اٹھے یا یاد آئے تو فوراً اسے نماز پڑھ لینی چاہیے۔ تو اس حدیث سے اتنا تو پتہ چل گیا کہ جب یاد آئے تب پڑھے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر کسی کی نماز قضا ہو جائے تو جلد سے جلد اسے ادا کرنے کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اس حدیث سے ایک دلیل ملی کہ جلد سے جلد ادا کرنی چاہیے، تو اتنی تاخیر کرنا کہ ظہر کے بعد پڑھیں گے، یہ بات غلط ہے، یہ حدیث سے ثابت ہو گئی، یعنی ظہر سے پہلے پڑھنا چاہیے۔ دوسری دلیل کہ اگر کوئی انسان ظہر کے بعد پڑھتا ہے تو ایک بہت بڑی خرابی یہ ہے کہ اگر کوئی انسان صاحب ترتیب ہے، یعنی کسی انسان کی نماز قضا نہیں ہوئی ہے پوری زندگی میں بالغ ہونے کے بعد سے، یا چھوٹی تو تھی لیکن اس نے اب قضا کر لی ہے پوری، تو وہ صاحب ترتیب ہو گیا۔ تو صاحب ترتیب کے لیے جائز نہیں ہے کہ اگلی نماز پڑھ لے جب تک کہ وہ پچھلی نماز قضا نہ کر لے، یعنی اگر صاحب ترتیب کی نماز فجر چھوٹ گئی ہے تو ظہر اس وقت تک نہیں پڑھ سکتا جب تک کہ وہ فجر کی نماز کی قضا نہ کر لے۔ تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا اگر کہا جائے کہ وہ ظہر کے بعد ہی نماز فجر کی قضا کرے، تو بہت بڑی غلطی ہو جائے گی اور اس کے جو صاحب ترتیب کے لیے بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ تو مسئلہ یہ نکلا کہ فجر کی قضا اگر کر رہا ہے تو ظہر سے پہلے صاحب ترتیب کے لیے تو کر لینا ضروری ہے، لیکن اگر صاحب ترتیب نہیں ہے، اس کی نماز چھوٹتی رہتی ہے، تو اسے بھی چاہیے کہ جلد سے جلد وہ نماز کی قضا کر لے۔ تو اسے بھی چاہیے کہ ظہر سے پہلے سنت پڑھے، یا سنت سے پہلے ہی وہ فجر کی نماز کی قضا کر لے۔ جو یہ ضروری کہتے ہیں کہ ظہر کے بعد ہی کرنا چاہیے، ان کی بات غلط ہے۔ ظہر کے بعد ہی فجر کی قضا کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی انسان ظہر سے پہلے جلدی پہنچ کے جلدی ٹائم مل رہا ہے اس کو تو بھی قضا کر سکتا ہے، یعنی وہ ظہر سے پہلے بھی پڑھ سکتا ہے، ظہر کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے، سنت سے پہلے بھی پڑھ سکتا ہے، سنت کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو دونوں مسئلے کلیئر ہو گئے کہ اگر کسی کی فجر کی نماز کی قضا ہو جاتی ہے اور وہ ظہر کے وقت پڑھ رہا ہے تو سنت نہیں پڑھے گا، صرف 2 رکعت فجر کی فرض پڑھے گا۔ دوسرا مسئلہ جو تھا کہ فجر کی نماز قضا ہو گئی ہے تو ظہر کی نماز سے پہلے پڑھیں یا ظہر کی نماز کے بعد پڑھیں، تو اس میں بھی سمجھ لیجئے کہ صاحب ترتیب ہیں تو اس کے لیے ظہر کی نماز سے پہلے پڑھنا ضروری ہے، اور اگر صاحب ترتیب نہیں ہے، یعنی اس کی نماز چھوٹتی رہتی ہے، تو ان کے لیے جائز ہے کہ یا تو وہ ظہر سے پہلے پڑھ لیں یا ظہر کے بعد پڑھ لیں، لیکن ان کے لیے بھی بہتر یہی ہے کہ جلد سے جلد ادا کر لیں، جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے۔ مسئلے کو سمجھیے، دوسروں تک شیئر کیجیے، اور اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو تو کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔